اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ رمضان المبارک کے ظاہری لحاظ سے اس کا ایک خاص تعلق کھانے پینے سے ہے، باقی تمام تعلقات اس کے بعد آتی ہیں، سب سے پہلے کھانے پینے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کیونکہ جو رمضان روزوں کے حکم ہے اس میں یہی ہے کہ ایک صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑ دو، اور باقی سب اس کے ذیل میں باقی سب چیزیں ہیں۔ ایک حدیث میں نے پہلے درس میں اس کا ذکر کیا تھا، اس کا ایک حصے کا آج میں دوبارہ اس زاویے نظر سے ذکر کروں گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن، یعنی کل جو رمضان شروع ہے تو آخری دن ایک خطبہ دیا، اور فون جس کی سب ذرا ابھی سے کر لے تاکہ بیچ بیچ میں نہ چلتے، کس کی بھی سب کی جسی کی بس سائلنٹ پہ رکھ لے، کیونکہ عمومی طور پر اس کو یہاں اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، آج اس کی اچھا نہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں، بھول جاتا ہے اس کو حرارت بھی کہ ہوتا ہے اس کے، یہ بات نہیں کوئی مایوب بات نہیں۔ کیا آواز نہیں جا رہی؟ ایک منٹ نا، ایک مائک اور لگ جائے گا۔ مستورات کی طرف سے آواز نہیں آئے گی کر کے آئیں گے ابھی، اس کا پتہ نہیں ہے نا ابھی۔ ہلو ہلو ہلو، اوکے اوکے ചെവിയിൽ വെക്കണ്ടിരാ പറ ٹھیک ہے، قریب آئے گئے بات کافی ہے، کریں گے ڈسٹرب۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان المبارک کے جو ظاہری لحاظ سے براہ راست تعلق کھانے پینے سے ہے، ہر انسان جو بھی ہو کیسے بھی روزہ رکھتا ہے، کھانے پینے کی روزہ تو ہر ایک رکھ لیتا ہے، باقی کسی چیز سے بھی وہ چھوٹ جاتا ہے، لیکن اس کی روزہ تو ہر ایک کی ہے، کوئی بھی جتنے بھی عقائد ہو جو کچھ بھی ہو اس میں کسی کو اختلاف نہیں، وہ کھانا پینا تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں کھانے پینے جو چھوڑتے ہیں تو ان پر جو اثر ہوتا ہے اس کے بارے میں ذکر ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کی یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، وہ یتیم اور اسیر اور مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں اور
اس لیے کھانا کھلاتے ہیں انما نرید من ہم تو نطعمکم انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم یہ کھانا تمہیں اس لیے کھلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے چہرہ دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو. ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور نہ ہم تم سے کوئی جزا کے متمنی ہیں اور نہ کہ کسی شکریہ کے خواہش مند ہیں. یہ ایک جو کھانا پینا چھوڑتے ہوئے جو ظاہری لحاظ سے رمضان کے ساتھ اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس خطبے کے شروع سے آپ نے یہ فرمایا یہ کہ ایسا دن ایسا مہینہ ہے جس میں لیلۃ القدر کی تمنا کی جاتی ہے، اور ایک ایسا رات ہے جو 1000 مہینوں سے برتر ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ شہر مواسات کا مہینہ ہے، آپس میں ہمدردی دکھانے کا مہینہ ہے. اور وہ ہمدردی دکھانے کے جو طریق اس کے آگے آپ نے یہ فرمایا کہ جو بھی کوئی روزے دار کو روزہ افطار کرے گا تو اس کو اتنا ہی ثواب ہے جتنا اس روزے دار نے روزہ رکھ کے اس کو ثواب ملتا ہے، اور اس کے ثواب سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اور آگے فرمایا جو جب اس طرح کیا تو صحابہ کو ان میں بعض ایسے تھے جو ہم میں سے بعض اسی طرح سوچتے ہیں. صحابہ میں سے بعض نے کہا یا رسول اللہ ہم کس کو روزہ افطار کریں جبکہ ہم خود غریب ہیں، ہمیں اپنی افطاری کی بھی فکر مشکل ہے. میں یہ جب کہہ رہا ہوں تو شاید آپ اس کی گہرائی تک پہنچے نہیں پہنچے مجھے نہیں معلوم. میں ایک چھوٹا سا واقعہ اس کو سناتا ہوں. ایک آدمی نے روزہ توڑ کے آ گیا، ایک صاحب بھی روزہ توڑ کے آئے. اس کے بعد ان سے آج صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں روزہ فرض روزہ میں عمدن توڑ دیا، میرے سے غلطی ہوگی. تو انہوں نے فرمایا 60 روزے رکھ لو. تو اس نے کہا یہ ایک روزے کی میری یہ حالت ہے، اب 60 کی کیا حالت ہوگی؟ یہ تو مجھ سے ہوگا ہی نہیں. مجھے میری تو کیونکہ وہ سیدھی سادی بات ہوتی، اسٹرائٹ فارورڈ ہوتے تھے، آج صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کو سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے جو کہا صحیح تھا. تو انہوں نے کہا پھر 60 مسکین کا کھانا کھلاؤ. تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں، میرا اپنے کھانے کا بھی نہیں. اتنے دیر میں 2 ٹوکری کھجوروں کی لائی گئی. تو حضور نے دریافت کیا کہ وہ آدمی جو روزہ توڑ کے آ کے بیٹھا تھا وہ کہاں گیا. اس کو بلایا، اس کو کہا یہ ٹوکریاں اٹھا کے مسکینوں میں تقسیم کرو. تو اس نے کہا اس مدینے کے گرد و جوار میں مجھ سے زیادہ مسکین کوئی نہیں، میں کس کو دوں؟ تو آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو کھلا دو. ایک حدیث ہے مزیدار لیکن اس کی سینس ہے اصل. یعنی روزہ اس انسان کے اندر یہ احساس دلاتا ہے، ایک توڑ دیا تو اس کا کفارہ بھی پھر اس احساس کو زیادہ دلانا ہے. ایک روزے کے لیے 60 روزے کے احساس دلائے گا تب اس کے روزے کے احساس ہوگی. اور وہ احساس کیا ہے؟ بھوکے کی بھوک کے متعلق تمہیں علم ہونا چاہیے، کھانا نہ کھانے والے کے متعلق تجھے علم ہونی چاہیے. یہ ہے اس کا کفارہ. اور جس کی میں ذکر کر رہا ہوتا جس آیت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ایسی آیت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ تمام جمعہ کے دن فجر کے نماز میں سورۃ الدہر تلاوت کیا کرتے تھے. تو 1400 سال سے جو مسلمانوں میں سنت رائج ہے کہ سورۃ الدہر کی تلاوت صبح کی نماز میں اکثر کرتے ہیں، خاص کر سنی اس کی بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے ہیں. اور اس میں یہ آیت مذکور ہے، اور اس میں وہ طعام یہ نہیں کہا کہ کوئی اور چیز کرتے ہوئے، یہ کرتے ہیں کہ یطعمون الطعام، وہ کھانا کھلاتے ہیں. وہ کس کو؟ مسکینن، جو اپنے چلنے پھرنے کی اس کی اندر وہ کھانے پینے کے لیے ادھر ادھر جانے یا کھانے پینے بنانے یا کھانے کے لیے جو ضرورت ہے اس پر وہ سکت نہیں رکھتا. وہ سکن بالکل پڑا ہوا ہے، وہ مجبور ہے، وہ تم جیسے کھا نہیں سکتا. اصل اتنا ہی ہے. اور یتیم ہے،
جس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. وہ اسیرہ اور اسیر ہے, کسی وجہ سے وہ مجبور ہے, وہ جا نہیں سکتا کسی جگہ, قید میں ہو یا کسی اور وجوہات کی بنا پر ہو, وہ اسیر ہو کر پڑا ہے, وہ کھانے پینے تمہارے جیسے جا کے کھا نہیں سکتا. اور ان آدمیوں کو, اس کیٹیگری کے لوگوں کو تم ان طبقات میں تم نے کھانا کھلانا, اور اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے, لِوَجْهِ اللہ. کسی کی چہرے ہمارے کسی کے بارے میں بھی ہمیں خیال آتا ہے, اس کا چہرہ یاد آتا ہے. پہلے یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی آدمی نظر آئے تو اس کا کان نظر آیا ہو, کسی کے خیال میں آیا ہو, یا کسی کے خیال آیا تو اس کے ہاتھ پیر کے خیال آئے, اس کا چہرہ نہیں نظر آتا ذہن میں. تو اللہ تعالیٰ کی چہرہ نظر آنے کے لیے, یعنی وہ خیال صرف اللہ کا ہی خیال ہوگا اور کوئی خیال نہیں. کھانا کھلانے والے یا کھانے والے کسی کے بھی کوئی خیال اس کے بیچ میں نہیں آتا, خیال صرف اللہ کا ہی آتا ہے, کیونکہ اللہ نے مجھے کھانا دی. اور کھانے کی جو اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے, ایک احمدی خاتون جو اہل کشف تھی, انہی کے متعلق میں نے سنا, جو پاکستان سے تعلق رکھتی تھی. وہ جب کھانا کھا لیتی, مصلی پہلے بچھا دیتی, اس کے بعد کھانا کھا لیتی تھی, اور کھانا کھاتے ہی جا کے سجدہ کر لیتی. اس کے بعد وہ کہتی کہ یا اللہ, تو نے مجھے کھانا کھلایا, تیرا لاکھ لاکھ شکر. کتنے لوگ ہیں جو ایک کھانا نصیب نہیں ان کو, تو نے مجھ پر احسان کیا, مجھے یہ دیا. اور کتنے لوگ ایسے جن کو کھانا نصیب وہ کھا نہیں سکتا بعض بیماریوں کی وجہ سے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کھانے کی ٹیسٹ ان کو نہیں آتی, یا پھر اور وجوہات کی بنا پر ان کو روکے ہوئے, اور اس کی شکریہ ادا کرتے. مظہر جانے جان حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام, جو دلی کے ایک بہت بڑے پائے کے ولی اللہ گزرے, حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ملفوظات میں میرے یادداشت سید 3 جگہ اس کا ذکر کیا ہے, ان کے ذکر. اور اس وقت ایک دفعہ ایک ٹوکری لڈو کا لایا گیا, اور لڈو ہر جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے اپنے شاگردوں کے بیچ میں تقسیم کیا گیا. ایک لڈو انہوں نے بھی لے لیا. اس کے بعد شاگرد سب لڈو کھا کے چلے گئے. جو قریبی تھا وہ بھی بیٹھ کے آپ کو دیکھ رہا تھا, لیکن آپ اس لڈو سے ایک ٹکڑا نکالتے, ایک دانہ, اس کے بعد منہ میں ڈالتے اور بیٹھے رہتے کچھ دیر, اور آنکھوں سے پانی بہتا. پھر اس کے بعد ایک نکالتے, بہت دیر کے بعد وہ منہ میں ڈالتے, پھر روتے تھے, اور اس کے بعد پھر اس کو کھاتے تھے. جب بہت دیر ہو گئی تو شاگرد نے سوچا کہ یہ لڈو ان کے لیے کوئی مشکل چیز ہے یا کوئی ایسی بات ہے, سوچ کے آپ کیوں پریشان ہیں پوچھ لیا. انہوں نے پوچھا آپ کھا لیے؟ تو کھا لیا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک لڈو جو میٹھی چیز ہے, جو کھانے کے بعد ہمیں ملا ہے, مظہر جانے جان کی منہ میٹھا کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے کتنا بڑا انتظام کر کے رکھا ہے. اس لڈو میں جو شکر ہے, اس کے لیے کسان کتنے دن رات دھوپ اور ہوا اور پانی وغیرہ کے بیچ میں وہ مشکلات جھیلتے رہے. صرف اس کا یہی مقصد تھا, مظہر جانے جان اس ٹائم ایک لڈو کھانا ہے, اس میں اس گڑ کو ملانا تھا. اور دانہ اس کو اٹھایا, اور اس دانے کو مظہر جانے جان کو ایک لڈو کھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دانے کو اگانے والا اور اس کو کاٹنے والا اور چکی میں پیسنے والا, ان تمام لوگوں کو اس کو آگے خدمت میں لگا دیا. کتنے لوگوں کو خدمت میں لگا کر مجھے ایک لڈو کے ایک دانہ مجھے دیا. اور میں سوچتا رہا, ہر بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہا. اصل جو ہمارے طعام کی جو انتظام ہے, جو فوڈ کی جو ایک پورے سسٹم ہے, میکائل جو فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اس فرشتے کے ماتحت لاکھوں فرشتوں کی ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے. ایک دو کی نہیں, لاکھوں فرشتوں کی سسٹم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے فوڈ کے جو سسٹم ہے, تمام جانوروں کے حیوانات کی نظام کو جو ان کی دار و مدار ہے, اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا. اور ہر جانور کے, ہر حیوانات میں سے کسی بھی صنف کا, کسی بھی قسم کا ہو,
سب کے اپنے موافق غذا اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. دنیا میں کوئی حشرات الارض جو کیڑے بھی نہیں زمین پہ کہ اس کا رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہ لیا. اور وہ ایک ایسا جو ہم کھاتے ایک چھوٹے موٹے چیز، لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں، اتنے اپنے جو مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ کے خادموں کو، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو انتظام کرنے کے لیے. اور وہ بھی اس کو ہاضمے کی جو سسٹم ہے اور ہماری طبیعت کے ساتھ موافق آنا اور بیماریوں سے بچانا، بعض جراثیم سے بچانا، اور اس کھانے میں جتنی بے احتیاطیاں کرتی ہیں اس سے بچانا، ان سب سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے تعاون کی جو سسٹم رکھا ہے اس کے اللہ تعالیٰ سے جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے. اور اس کے شکر کے طریقہ یہ ہے کہ اس خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس طعام کو جو اس سے محروم ہے اس کو پہنچایا جائے، اور وہ نہ پہنچے تو جو ہم کھاتے ہیں اس کا حق ادا نہیں کر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا کڑی نگرانی کی اس کی. حضور نے فرمایا جب تم گوشت پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو، اپنے پڑوس کو دے دو. اور کوئی دعوت کرو اس میں صرف غریبوں کو چھوڑ کر صرف امیروں کو بلائی جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے لعنت کی دعا کی، اس پر لعنت ہو کہا، اس کے لیے دعا کی کہ اس پر لعنت ہو ایسے دعوتوں پر جس پر غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. اور حضور نے غریب کی ایسی کڑی نظر رکھتے تھے. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے، جس آیت کی میں نے ابھی تلاوت کی اس آیت کی تشریح پوچھ رہے تھے صحابہ کرام سے. حضرت عمر سے پوچھا گیا، عمر چلے گئے. حضرت ابو بکر سے پوچھے گئے، وہ بھی چلے گئے، سب تشریح بتا کے چلے گئے. اور بھی بعض جلیل القدر صحابہ سے انہوں نے اس کی تفسیر پوچھی کیونکہ ان کو بھوک لگی تھی، اور ایسے حالت میں کبھی بے ہوش ہو جاتا تھا. یہ دراصل اسیر ہوتے ہیں جو رسول کے محبت میں اسیر تھے وہ، اور علم کی طلب میں بیٹھے ہوئے تھے. اور اصحاب الصفہ کا وہ زمانہ احادیث میں ذکر ہے اس کا، وہ یہ نہیں تھے کہ ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں یا وہ کام نہیں کر سکتے تھے، بلکہ دین کی خاطر وہ پھنسے ہوئے تھے. تو بہرحال اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے رہے. کچھ دیر کے بعد اچانک آپ کی کھڑکی کھلی، ابو ہریرہ اس کی طرف دیکھا تو ہاتھ سے ایسا اشارہ کر کے گھر میں بلایا اور پوچھا کہ بہت بھوک لگی ہے کیا؟ انہوں نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ بھوک لگی. تو وہ دیکھ لے جس سے آیت بتا کر بھی پوچھتے ان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے وہ بھوکا الگ نہیں رہا، لیکن یہ انتظار کر رہے تھے میں کیا دے دوں ان کو. فرمایا میرے گھر میں ابھی دودھ کسی نے لایا، انصاری نے، میں نے آپ کو دیکھا، آپ کو پلاؤ. تو آپ ایسا کریں مسجد میں جا کے اور بھی کوئی بھوکے تو ان کو بھی بلا کے لائے. ابو ہریرہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک گلاس تھا، جو دودھ کے گلاس میں دیکھ رہا ہوں میں خود بھی پی سکتا تھا، وہ میرے لیے بھی کافی نہیں، تو اور لوگوں کو بلانے کے لیے مجھے بھیج رہا تھا، میں پریشان تھا. بہرحال جا کے آیا، 7 آدمی آ گئے، اور آپ نے ابو ہریرہ کے ہاتھ میں دودھ دے کر کہا میرے دائیں طرف سے سب کو دے دو. اب ابو ہریرہ کے ذہن میں یہی تھا کہ اب ایک آدمی پیے گا تو اس میں کیا رہے گا. بہرحال ایک کو دیا، وہ پیٹ بھر کے پیا. وہ کیوں پیا میں بعد میں بتاؤں گا. پیٹ بھر کے پیا، اس کے بعد اس سے کہا اور پیو، اس نے کہا نہیں پی سکتا بھی، تو اگلے کو دیا، اس نے بھی پیا. اس نے کہا اب نہیں پی سکتا. اس طرح سب کو دینے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں ابو ہریرہ سے کہا آپ پیے. جب ابو ہریرہ بھی پیا، انہوں نے کہا اور پیے، تب بھی گلاس پانی اتنا ہی دودھ ہے، اسی وقت دودھ ختم نہیں ہوا. اور پینے کے بعد انہوں نے کہا مجھ سے نہیں ہو سکتا، نہیں آپ پی لے اور پی لے. تو انہوں نے ایک ایسا محاورہ استعمال کیا میری انگلیوں سے اب دودھ نکلے گا، اتنا میں پی چکا. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیا، کیونکہ سب سے زیادہ بھوکا آپ ہی تھے، اس لیے سب سے آخر میں آپ اس کو پیا. یہ معجزہ اصل کھانے پینے کے پیچھے عزرائیل اور اس کے فرشتے کام کر رہے ہیں.
जो अल्लाह ताला के सिफात से मुत्तसिफ होते हैं, खुदा ताला के सिफात के मजहर बनते हैं, उनको कुदरत पर इख्तिदार दी जाती है, कुदरत पर उनकी मलकियत होती है, उनको अथॉरिटी होती है, उनके पावर होते हैं कुदरत पर। और वो जिस कुदरत की कोई भी चीज हो, उनको जो हुक्म देता है वो हुक्म मान लेता है। इसी वजह से दूध उस वक्त ज्यादा हो गया था। और हंडिया जो पकड़, और कोई मुजजा जो कहते हैं हम डायरेक्ट देख नहीं सकते, क्यों? हम अल्लाह ताला की उस सिफात से हम मुत्तसिफ नहीं हुए, हम नहीं देख सकते, उस गली में हम उतरे नहीं। लेकिन ऐसे अहलुल्लाह जो अल्लाह ताला के सिफात के मजहर होते हैं, मसीह मौऊद अलैहि सल्लम फरमाते हैं, खारिकुल आदत, जो उम्मीद तौर पर आदत नहीं होती, उन चीजों के अंदर उसको बढ़ने की ताकत, ये खुद उनकी ईमान पर वो ताकत होती है। यही चीजें जो मुजजात के रंग में जाहिर होते हैं। और ये जो मुजजा भूखों की भूख मिटाने के लिए हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया, तो इसी तरह बहुत बड़े जंग के लश्कर को भी आपने छोटे से खाने से खाना खिलाया था। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में एक दफा आपके घर में चावल पकी, जो पुलाव जैसे पकी, तो हुजूर ने फरमाया इसको दूसरे लोगों को भी दे दे। तो कहा ये सबको नहीं पहुंच सकता। हुजूर ने कहा हंडी बंद करो, अभी नहीं उठाना, जब उठाना मैं कहूं तब उठा लेना, उसके बाद देना। और रिवायत में आता है पूरे कादियान में सबको चावल भिजवाया गया और सबने पेट भर के खाए। और सियालकोट के एक सहाबी की रिवायत मैंने पढ़ी कि उनको वहां इनके घर से चावल वहां भिजवाए गए थे, और एक ही पॉट के अंदर जितने चावल आ सकते, छोटी सी पतीली, उसके अंदर से ये चावल निकला था। बज़ाहिर बिल्कुल नामुमकिन नजर आता है, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन में बदलने वाला खुदा ताला की अपनी ताकत बंदों के जरिया अल्लाह ताला जाहिर कर देता है। और जब अल्लाह ताला की सिफत से मुत्तसिफ वजहिल्लाह, जो मैं कहा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, कि अल्लाह ताला की वजह को सामने रखकर, अल्लाह ताला की रजा को सामने रखकर, अल्लाह ताला के चेहरे को दिल में रखकर जब करते हैं, तो वो खुदा ताला के चेहरे बन जाते खुद, और वो खुदा ताला की कुदरतों के मालिक बन जाते। और उनको जिस तरह लोहे को आग में डालकर लोहा आग की शक्ल इख्तियार करता है, उसकी सिफात भी इख्तियार करता है, उसकी तमाम खासियतें भी जाहिर करने लगता है, उसी तरह वो लोग भी अल्लाह ताला की खासियतें दिखाने लगते हैं। और वही चीजें जो इंसान की रिज़्क़ में बरकत दी जाती है, जिसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उसके बाद लैलतुल क़द्र की जिक्र के बाद कहा इसमें मोमिनीन की रिज़्क़ में बरकत दी जाती है, और उसमें ज्यादती यज़दादुल मोमिनीन को उसमें ज्यादती की जाती है उसकी रिज़्क़ में। और उसके बाद आपने फिर फरमाया तरीक़ यह है कि तुम में से जो भी किसी की रोज़ा इफ्तार करेगा, तो गुरबा ने पूछा या रसूलल्लाह हम कैसे इफ्तार करें, हमारे पास कोई नहीं। तो कहा जो तुम दूध पीते हो उसको लस्सी बना लो। कहीं पंजाबी के वो कच्ची लस्सी की बात नहीं मैं कर रहा, जो दूध को जब दही बनाकर उसको लस्सी बनाए तो एक गिलास दूध में 10 गिलास लस्सी भी पिला सकते हैं उसमें पानी डाल के, उसी तरह तुम पिला लो। या शरबत में थोड़ा सा मीठा डाल के उसको ज्यादा करके पिला लो। और उसके बाद हुजूर ने फरमाया कि किसी भी रोजेदार का मतलब उस वक्त भूखा है, वो जो पानी पिलाएगा पेट भर के, वो कभी जिंदगी में फिर प्यासा नहीं रहेगा। यही मौजज़त है। एक गिलास के अंदर 7 आदमी पी सकते हैं, तो एक आदमी को पानी पिलाने की वजह से उसकी पूरी जिंदगी की पानी उसके हाथ में आ जाती है। एक आदमी की पेट भरा, लेकिन उसके पूरी जिंदगी वो कभी आतिश और कभी वो प्यासा नहीं रहेगा। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल है, जिसको कुदरत पर कुदरत दी गई थी, जिनको सिफात इलाहिया के मजहर बन के कुदरत पर उनको इख्तिदार था, उन्होंने ये कहा कि ये बात ऐसी होगी। और आगे आपने फरमाया कि जो किसी को इस महीने में पेट भर कर खाना खिलाता है, उसको भी अल्लाह ताला उसी तरह रखेगा। और हत्ता यदखुलुल जन्नह, जो हदीस की आखिरी है, वो जन्नत में दाखिल हो जाए। और जन्नत में जो दाखिल होता है
وہ کبھی پیاسا بھوکا رہتا نہیں. وہ قرآن کریم میں دوسری صفت ہے. تو اس دنیا سے ہم لوگ کہتے ہیں نا پیٹ کے لیے کام کرتے ہیں. پیٹ کے لیے جو کام کرنا چاہتے ہیں یہی کام کرنا پڑے گا. جو اس زندگی میں کبھی وہ بھوکا نہیں رہے گا, کبھی وہ پیاسا نہیں رہے گا. یعنی اپنے کھانے سے خود اس کی بھوک کا حصہ لیتے ہوئے, یعنی خود بھوکا رہتے ہوئے تب بھوک کا حصہ لیتا ہے. کبھی کہتے ہیں نا میں دکھ کو بانٹ رہا ہوں. دکھ کیسے بانٹتے ہیں؟ عورتیں کیسے بانٹتے ہیں؟ اپنی دکھ کسی کو بتا دیتے, وہ بھی دکھ کی ہو جائے گا. وہ سمپتھک مائنڈ میں سنتے ہیں, اس کے بعد کسی اور کو جا کے سناتا ہے, یہ ایسے ویسے سناتا ہے. ایسے دکھ بانٹا کرتے ہیں دنیا میں, پھر فتنے بانٹتے ہیں. دکھ بانٹنا یہ ہوتا ہے. بعض عورت صفت کے مرد بھی ہوتے ہیں. میں عورتوں پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا, لیکن قرآن کریم ان کے ذکر کیا, اس وجہ سے میں کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ کہہ رہا تھا دکھ بانٹنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے دکھ کو اپنے دکھ محسوس کر کے اس سے لے لے کچھ. اور وہ جو بھوکے کی دکھ کا حصہ بانٹا جاتا ہے, ہم بھوکے رہیں اور اس کو کھانا کھلائے, پھر اس کے دکھ کا حصہ ہم بانٹ لیتے ہیں. یہی چیز ہے جو رزق کی جو اصل اللہ تعالیٰ نے ایک راز بتایا. کیونکہ دنیا کی رزق کا جو نظام ہے, چھوٹی چیز بڑے کے لیے رزق بنتا ہے. یہ پورا سائیکل چلتا رہتا ہے تمام جانوروں کے بیچ میں. چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کھا لیتے, اس سے بڑی مچھلی کھا لیتے, اور سمندر میں جائے جنگل میں جائے سب یہی سائیکل میں چلتا رہتا ہے. اور وہی جو ہم عقل دی اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے اس کو الٹا سائیکل رکھ دیا کہ تم اپنے چھوٹوں کو کھلاتے چلے جاؤ. اور رمضان میں ہر آدمی کے لیے اس کو مقرر کیا. اب آپ سوچ لیں, ہر مسلمان جو افطار پارٹی ہوتا ہے, وہ افطار پارٹی نہیں کر جو ہندوستان وغیرہ میں اڈوانی کو افطار پارٹی میں بلا لیتے ہیں, نریندر موڈی کو بلا لیتے ہیں, یا کروناندھی کو بلا لیتے ہیں, جے للیتا کو بلا لیتے ہیں. یہ پارٹی میں نہیں کرا. اصل جو بھوکے اپنے چھوٹے بھوکے کو کھانا کھلا لیتے ہیں. یعنی کہ جو دہریا ہوتے ہیں, ٹی کوور کو کسی نے افطار پارٹی پہ بلایا تھا, جو دہریوں کی لیڈر تھا ہندوستان کا, تو وہ نہیں کرا. اسی طرح بعض لوگ ایسے گھروں میں افطار پارٹی رکھ لیتے ہیں کہ اس وقت یہ کوئی ثواب کا کام ہے. ہوگا ثواب کا, میں نے جانتا ثواب اللہ تعالیٰ دینے والا میں نہیں ہوں, نہ کوئی اس کے اختیار رکھتا ہے. لیکن جو روزے افطار کرنے کے مضمون ہے, اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا. روزے افطار کرنے کے مضمون سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹائٹل دیا مواسات ہے, آپس کی ہمدردی ہے, اور اپنے چھوٹے سے ہمدردی. اگر اس ہمدردی کے عالم کو اگر پھیلایا جائے, ہر مسلمان دوسرے کسی مسلمان کو ڈھونڈ کر اس سے ہمدردی جتائے, تو ایک محبت کا, مواخات کا ایک اور عالم پیدا ہوگا. اور رمضان کے شروع آخر ہونے تک اپنے رشتہ داروں میں, اپنے غربا پڑوسیوں میں, اپنے بھائیوں کے بیچ ایک ایسا محبت کا رشتے میں وہ پرو دے گا کہ وہ حقیقی امت کی جو اصل ہے وجہ اللہ بننا ہے. اللہ تعالیٰ کی وجہ, اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعہ سارے کے سارے متحد ہونا, اسی کا نام توحید ہے. یعنی ایک ہونا, ایک بنانا, یہی توحید ہے. اور ایک خاندان میں ہر آدمی یہ سوچے کہ میرے خاندان میں کون بھوکا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے سامنے طریقہ رکھا کہ ٹوکری کھجور کا لے کے اس سے یہ نہیں کہا تم جا کے ڈھونڈو, یہ کہا تم اپنے گھر والوں کو کھلاؤ. یہ بھی بنتا, یہ ہے اصل سینس. چیریٹی سب سے پہلے اپنے قریبیوں سے شروع ہوتا ہے, اور دنیا بھر کے جو افطار کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پڑوس میں ہوتے, بھوکے رہتے, کوئی نہیں جانتا اس کو. وہ وجہ اللہ کی خاطر نہیں, بلکہ وجہ الناس کی خاطر ہوتا ہے, لوگوں کے منہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے. خدا تعالیٰ کے منہ نہیں دیکھا جاتا اس میں. تو یہ وہ چیز اپنے خاندان میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے دوستوں میں, اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں میں, یہ نہیں کہ غریبوں کو ہی ڈھونڈتے رہے. بعض ایسے بھی جو ہوتے کھانے پینے کی ان کی سہولت نہیں ہوتی. کھانا ہر آدمی, جو چاہت کا کھانا ہر آدمی کھا نہیں سکتا, تو اس کو ڈھونڈ کر اس کی دل کو جیتنا, یہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں, جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو چلتے ہیں. جو کھانا میں کھاتا ہوں اس سے کسی اور کو بھی حصہ دوں گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دن کھانا بنایا. بزرگ رات کو خواہش ہوئی کھانا بنا لیتے. بنانے کے بعد سوچا ابھی میں کس کو دوں, اس سے کس سے حصے دار بنوں. تو جو ساتھ بیٹھتا ہے سب سے پہلے اسی کی یاد آتی ہے. سوچا خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے دیکھ کے آؤ. اور اس دن
बहुत देर तक बैठ के फिर खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर गए थे। तो जाते हुए अपने घर में खाना उनको किसी वजह से नहीं मिला था, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। तो उसके बाद वो भूखे सो गए थे। आधी रात खटखटाया, दरवाजा खोला था, मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम खाने लेके आए। तो ये एक मोहब्बत है जो अपने साथ रहने वाले को अपने खाने में हिस्सा देते हुए मसीहुज़ ज़मान ने हमारे सामने वो एक नमूना कायम किया। यानी कि एक गरीब को ढूंढते जेल, जबकि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अपनी तहरीरें हजरत नूरुद्दीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के माल से जितना मैंने फायदा उठाया किसी और के माल से फायदा नहीं उठाया। वो गरीब बंदे नहीं थे, वो बावजूद उसके वो उनकी एक मोहब्बत का आलम था। और ये आलम जमात में भी, अपनी इसी तरह हमारे अकरबा में भी, चाहे वह अहमदी हो, गैर अहमदी हो, हिंदू हो, कुछ भी हो, और अपने दोस्तों में भी इस आलम को कायम करने के लिए रमज़ान के ज़ाहिरी अलामत की भूख अल्लाह ताला ने हमें दी है और उससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये ऐसी मुजाहिदा है, मैं ये कह रहा हूं आसान है नहीं, कुरान करीम उसको बहुत कठिन मसला बताया। फक्कु रक़बतिन, के पहाड़ पे चढ़ना क्या चीज है तुम्हें क्या पता है? खुदा ताला की राह की एक पहाड़ है, उस पर तुम्हें चढ़ना पड़ेगा और चढ़ते वो बहुत मुश्किल और कठिन मरहला है। वो कैसा है? वो ये है कि गुलामों की आजादी, अगर या दूसरी बात यह है कि इत्आमुन, खाना खिलाना, जी मसगबा, भूखे लोगों को, ज़ा मतरबा, जो मिट्टी में मिले हुए लोग हैं, और मकरबा, जो तुम्हारे करीब है, तुम्हारे अकरबा है, उनके बीच में जाकर। तो ये कैसे मुजाहिदा है, उस मुजाहिदे के जरिए अल्लाह ताला को डायरेक्ट मिल जाता है। एक हदीस सुनाकर मैं खत्म करता हूं।